السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان اللہ کے فضل سے بنا، بھارت ماتا کی تقسیم ہوئی، لیکن اس سلطنت کو دنیا سے نقشے سے مٹانے کے لیے جو خباستیں اور سازشیں ہوئیں کہ پاکستان کو معاشی اور دفاعی لحاظ سے کمزور کرنے کے لیے باؤنڈری کمیشن کے چیئرمین ریڈ کلف نے پنجاب کی تقسیم میں گرداسپور اور پٹھان کوٹ اور فیروز پور کی تحصیل کو انڈیا کے قبضے میں دیا، جہاں سے جموں کشمیر کا قبضہ انہوں نے کیا، فوجیں داخل ہوئیں، پھر جتنی نہروں کا ہیڈ ورکس ہے وہ انڈیا کو دیا، پرامن ہجرت کو قتل عام میں تبدیل کیا، 8 لاکھ مسلمان بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ اچانک مہاجرین کی آمد نئے پاکستان کے لیے بہت بڑی مشکل، پاکستان کے حصے کا اسلحہ روک لیا، روپیہ دبا دیا، ضروری ساز و سامان اور رجسٹر جن ڈبوں میں آ رہا تھا ان کو ڈائنامیٹ سے اڑا دیا گیا۔ مخلص کی عادت اب اللہ کے پاس چلے گئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، نواب لیاقت علی خان اور جو کانگریسی ہیں اور انگریزوں کے ایجنٹ اور مخبر جنہوں نے مجاہدین کی مخبریاں کیں، زمینیں حاصل کیں، وہ اسمبلیوں میں آیا، آج ان کی تیسری نسل ہیں۔ اور ان لوگوں نے پاکستان سے جو بدلہ لیا کہ پاکستان کی اسمبلیوں میں کالا باغ ڈیم کے خلاف قراردادیں منظور کی اور تخریب کاری کے لیے یہ سب اکٹھے اور ملک کی تعمیر کے لیے الگ الگ۔ تو جو پاکستان کا نام بنا لینے والی اور پاکستان کو بنانے والی مسلم لیگ، ان کو بھی انڈیا نے پیسہ انویسٹ کر کے اپنا ہم خیال بنایا۔ بہرحال ایک طرف یہ سازشیں اور ڈیم پہ ڈیم بنا رہا انڈیا، اور یہاں ڈیم جب بھی بنتا تو کہتے ہماری لاشوں پہ بنے گا۔ دوسری طرف سرحدوں پہ جنگ لگا دی پاکستان بنتے وقت ہی 1948، اور اس کے بعد 65 کی جنگ رات کے اندھیرے میں ہڈیارہ واگا پسین کی طرف سے جم خانہ میں جشن منانے کا پروگرام، اور پاکستان سے 3 گنا بڑی قوت انڈیا، 600 ٹینک دوسری جنگ عظیم کے بعد سیالکوٹ چونڈا کی طرف انہوں نے مارچ کیا۔ پاک فوج کے سپاہیوں نے فدائی مشن کیے، کلمہ پڑھ پڑھ کے ان کے آگے لیٹ گئے، اور اس طرح کھیم کرن اور راجستھان ان علاقوں میں ان کو شکست ہوئی۔ پاک فضائیہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا، 110 طیارے تباہ کیے، 35 فضا میں، 32 لڑائی کے دوران اور 43 کھڑے کھڑے۔ اور اس طرح انڈیا جنگوں میں بھی اور باقی صورتحال میں بھی، یعنی کہ ہر طرح پاکستان کے پیچھے پڑا رہا، حتیٰ کہ 1967 میں اندرا گاندھی نے بنائی 240 صفحات پر ایک رام شیور ناتھ کاؤ افسر نے رپورٹ تیار کی پاکستان کو توڑنے کے لیے، کاؤ بنگلہ پلان، کاؤ بلوچستان پلان اور اسی طرح پختونستان پلان، اور پورا میڈیا متحرک کیا گیا، پیسہ بہا دیا گیا، اور وہی پروپیگنڈا وار جو صحابہ کرام کے زمانے میں جب کیسر و کسریٰ کو گرا دیا سپر پاوروں کو، تو خلیفہ سوم کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا، ان فاتحین کو ظالم اور رشتہ دار کہہ کے ہدف تنقید بنایا گیا، اور اس طرح امت کو توڑا اور اسلامی خلافت کو کمزور کیا۔ سیم وہی پلان نے کہ جی یہ مغربی پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹ لگ رہے ہیں، وہ یہ ہے، یہ ہے، اور اس طرح ایک خوفناک سازش تیار کی گئی۔ بجٹ فوج کھا جاتی ہے جس طرح آج کل ہے، وہی میڈیا وار چل رہا ہے، وہی پرانا چورن بیچ رہی ہے۔ عزیز بھائیوں، سارا بجٹ، ذرا اپنا بجٹ دیکھیں اور مقابلے کا بجٹ دیکھیں کہ کتنا این ڈی ایس، موساد اور اسی طرح خاد، سی آئی اے کتنا پیسہ اس ملک کو ختم کرنے کے لیے لگا رہی ہے۔ تو وہ خوفناک سازش تیار ہوئی اور 71 میں کامیاب ہوئی۔ 16 دسمبر کو پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جس میں سب نے ہی اپنا گندا کردار ادا کیا، سیاستدانوں نے بھی، جرنیلوں نے بھی۔ اس کے بعد پھر
کارگل کا محاذ ہوا، پاکستان کے شیروں نے کامیابی حاصل کی، لیکن انڈیا باز نہ آیا۔ پھر 27 فروری کو پھر اس نے طیاروں کے ساتھ اٹیک کیا، پاکستان کے شہینوں نے ان کے جہازوں کو گرایا اور ان کے پائلٹ کو پکڑا۔ تو لیکن پاکستان برداشت نہیں ہو رہا۔ پاکستان صرف انڈیا ہی کے ساتھ نہیں بلکہ سپر پاوروں نے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے یہ درمیان میں ہے، روس بھی گلے ملنا چاہتا تھا انڈیا کے، وسطی ایشیائی ریاستوں کا راستہ کلیئر ہو، تو اس وقت بھی گرم پانیوں کی طرف آیا۔ پاکستان نے اپنی مرضی کا میدان چنا اور ادھر افغان مجاہدین کی مدد کی۔ اس کے بعد امریکہ آیا تو یہ ایک ظاہری طور پہ پاکستان امریکہ کے ساتھ کولن پاول کی بات مان لی، مشرف ولن بن گیا۔ اس سے فائدہ اٹھایا انڈیا نے، CIA نے، اور پاکستان کے اندر خوفناک جنگ شروع کر دی۔ تحریک طالبان تیار ہوئے اور جس میں بہت شہادتیں ہوئیں عوام کی بھی اور اسی طرح سیکورٹی اداروں کے آفیسرز کی بھی، لیکن یہ بھی ایک جنگ تھی، یعنی کہ امریکہ کو افغانستان میں ہی روکا گیا اور ادھر ہی ان کی مرضی تھی کہ پاکستان میدان جنگ بنے۔ بہرحال 18 سال بعد ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ فتح عطا فرمائی۔ تو اتنی سپر پاوروں سے لڑے اور پاکستان کا دفاع ہوا۔ آج بھی وہی پروپیگنڈا وزیرستان میں، بلوچستان میں، سوشل میڈیا پہ 1 انچ جگہ فتح نہیں کی، فوج اتنا بجٹ کھا جاتی ہے۔ بھائیوں 73 سال سے عزتیں مسجدیں محفوظ ہیں، یہ کوئی کم بات نہیں۔ آپ حدیث پاک پڑھ کے دیکھیں، سیرت پاک، موتا کی جنگ میں خالد بن ولید کچھ لوگوں کو بچا کے لے آئے، اسی کو فتح کہا گیا۔ احد کے اندر بے شک 70 شہید ہوئے، اس کو فتح مبین کہا گیا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں بدر، احد، احزاب، تبوک، انچ تو ایک بھی فتح نہیں ہوا۔ دفاع بہت بڑی جنگ ہے کہ ساری دنیا اس ملک کو ختم کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ سپر پاوریں ناکام و نامراد، بار بار کہ اس کا نقشہ 2015 میں، 2020 میں یہ نہیں ہوگا دنیا پہ، تو یہ اگر چل رہا ہے اور پاکستان نے 3 سپر پاوروں کو شکست دی، برطانیہ کو شکست دی، پاکستان بنا، پھر RSS کے ٹکڑے ہوئے، پھر امریکہ نیٹو سمیت آیا اور پھر 18 سال بعد وہ بھی شکست کھا گیا۔ تو اس لیے بھائیوں آج دشمن کے پروپیگنڈے کو سمجھیں۔ وہی راہ کا جو بنگال میں استعمال ہوا، مکتی بانی تحریک بنا کے، آج بلوچستان میں، وزیرستان میں ہم بیٹھے بیٹھے پروپیگنڈا، یہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو اس لیے یہ دشمن کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں۔ باقیوں کا کہاں احتساب ہوا ہے؟ جو فوج کا احتساب کی بات کی جاتی ہے، یہ بڑا خوفناک، کوئی شعوری طور پہ، کوئی لاشعوری طور پہ اس میں حصہ لے رہا ہے۔ یہ آخری دیوار ہے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کے سامنے۔ اگر یہ دیوار گر گئی تو پھر نہ عزتیں بچیں گی، نہ مسجدیں، جس طرح باقی ملکوں میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، آمین۔